ان نعمتوں کے ملنے کے بعد مزاج کے اندر تشکر کے جذبات کتنے پیدا ہوئے. یہ وقت قریب آ گیا لیکن لوگ اس طرف متوجہ نہیں ہیں. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. وہ ابھی بھی غافل ہیں. غفلت اس کا لغوی معنی تو چھپانا ہوتا ہے، لیکن عرف عام میں کسی چیز کو نظر انداز کرنا، اعراض کرنا اور کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا، اس کو غفلت کہتے ہیں. اصل بنیادی طور پر جو غفلت ہے نا، غفلت یہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور ایسی بیماری ہے جو بندے کو بے حس کر دیتی ہے. اس کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے. کچھ لوگ غافل ہوتے ہیں، یعنی پرواہ نہیں کرتے، لاپرواہی کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ غافل ہو گیا ہے. گاڑی چلا رہا ہے ایک آدمی، صرف 3 منٹ کے لیے اگر وہ غافل ہو جائے، سفر اس کا 15-16 گھنٹے کا ہے، سمجھ لیں، مثال دے رہا ہوں، صرف 3 منٹ کے لیے اگر وہ گاڑی سے غافل ہو جائے اور سامنے توجہ نہ رکھے، گاڑی کے شیشے نہ دیکھے، پیچھے آنے والی ٹریفک کا لحاظ نہ کرے، تو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. لیکن اس نے کہا جناب 16 گھنٹے میں صرف 3 منٹ. تو یہ 3 منٹ کی غفلت بعض اوقات عمر بھر کا پچھتاوا بن جاتی ہے. عمر بھر کا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، لیکن وہ بڑی مہلک ہوتی ہیں، سخت ترین بعض اوقات نقصان کر جاتی ہیں. ہلکی سی نیند آ گئی آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے، مختصر سی، وہ اتنا بڑا نقصان کر جاتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار میں تھوڑی دیر کے لیے سویا ہی تو تھا. ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مستقل غافل ہیں، ان کی ساری زندگی غفلت میں گزر گئی، توجہ ہی نہیں کرتے. سمجھدار ہیں، معاملہ فہم ہیں، چیزوں کی اچھائی برائی سے آگاہ ہیں، وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، حالات کس طرح خراب ہوئے یہ بھی انہیں پتہ ہے اور ٹھیک کیسے ہوں گے اس بابت بھی جانتے ہیں، لیکن کام شروع نہیں کر رہے. وجہ کیا ہے؟ غافل ہے. خواتین ایک لفظ بولتی ہیں گھروں میں، اکثر اماں بھی بولتی ہے، بیوی بھی بولتی ہے، گھر کی بہت ساری خواتین ایک لفظ اکثر بولتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ آپ توجہ نہیں کر رہے فلاں چیز پر، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. یعنی فلاں معاملہ الجھا ہوا ہے، اگر آپ تھوڑی توجہ کریں تو توجہ کرنے سے یہ مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، صرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. یہ جو توجہ نہیں نہ ہوتی اسی کو غفلت کہتے ہیں. جب انسان کسی چیز کے بارے میں پورا غور نہیں کر رہا ہوتا، کام کو ٹھیک طریقے سے سر انجام نہیں دے رہا ہوتا، تو اسی کو غفلت کہا جاتا ہے. ہمارے زمانے میں میں اور آپ اپنی ساری زندگی کے پیچھے جائزہ لیں، غور کریں کہ زندگی میں جتنے ہم نے مالی، علمی، روحانی نقصان کیے ہیں، اس میں نہ تو ہمارا ارادہ برا تھا، نہ ہم کسی وجہ سے غائب تھے، موجود بھی تھے اس جگہ، ارادہ بھی ٹھیک تھا، اور مزاج کے لحاظ سے بد اخلاق بھی نہیں تھے، بد دیانت بھی نہیں تھے، برے بھی نہیں تھے. پھر بھی کامیابی کیوں نہیں ہو سکی؟ کامیابی اس لیے نہیں ہو سکی کہ ہمارا ارادہ بھی ٹھیک تھا، پروگرام بھی ٹھیک تھا، ارادہ بھی دیانتداری کا تھا، لیکن کام اس لیے نہیں ہو سکا کہ ہم نے کام توجہ سے نہیں کیا، ہم نے اس کو غفلت سے کیا ہے. بہت سارے نقصان ہیں، صرف ایک وجہ تھی کہ توجہ نہیں دی، غور نہیں کیا،
نقصان ہو جاتا ہے۔ سارا سال ایک آدمی توجہ نہیں دیتا، غور نہیں کرتا، لیکن امتحان قریب آ گئے، پیپر دینے کا ٹائم آ گیا، وہ بڑا پریشان ہے، اسے نیند نہیں آ رہی، بھوک نہیں لگ رہی، کہیں دل نہیں لگ رہا، الجھا ہوا ہے۔ تو اب بڑا پریشان ہونے والے طالب علم سے کہا جائے گا کہ اگر پورا سال تو انہیں توجہ دی ہوتی نا تو پھر پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک آدمی ہے، اکاؤنٹ کا کام کرتا ہے، کہیں کھاتے بناتا ہے، حساب کتاب کرتا ہے، تو پورے سال کے کھاتے نہیں تیار کیے، حالانکہ روز ہی 2 منٹ لگتے تھے، جو آیا تھا اس کو جمع کر لیتا، تو گیا تھا اس کو نفی کر لیتا، تو حساب کتاب ٹھیک کر لیتا، ہر روز 2-3 منٹ لگنے تھے، لیکن اس نے توجہ نہیں کیا، پورے سال کا ڈیٹا جمع ہو گیا۔ اب جناب وہ جس دفتر میں کام کرتا ہے وہ کہہ رہے ہیں سارا حساب دو، کہتا میں 2 دن دیو۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے، آپ تھوڑا معاملات کو ٹھیک کریں۔ کہتا ہے مجھے 1 دن دیں، مجھے 4 گھنٹے دیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ سارا سال غافل رہا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جن دنوں حساب دینا ہوتا ہے ان دنوں ساری رات لوگ سوتے نہیں، اس کا بھی نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ جب بے چین ہو کے کام کرتا ہے تو جو چیز یاد کرنے والی ہے وہ یاد ہی نہیں آتی، جو لکھنے والی ہے وہ صحیح طور پر لکھی کیوں کہ شروع میں غافل رہا ہے۔ اگر غفلت نہ کریں، سارا سال ڈیوٹی کریں، سارا سال کام کریں، سارا سال توجہ کریں، اچھا بیکار سی چیزوں میں لگے رہیں گے، کوئی فائدہ نہیں، اصل کام رہ جائے گا۔ تو غفلت بڑا نقصان کرتی ہے۔ غفلت کا سب سے بڑا اور سب سے اہم نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ عبادت میں سستی ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلے جب آپ کا عبادت میں دل نہ لگے تو آپ سمجھ لیں آپ غافل ہو گئے۔ جب آپ پر بوجھ بنے نا معاذ اللہ مسجد میں جانا، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، عبادت کرنا مشکل لگے تو سمجھ لیں کہ غفلت ہے، اندر کوئی نقص بیٹھ گیا۔ ہر کام میں چستی ہے، بننے میں، سنورنے میں، کپڑے خریدنے میں، کھانے میں، پینے میں، سیر میں۔ کیا وجہ ہے؟ عبادت میں سستی ہے۔ تو بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل اور اس کی روح غافل ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ منافق کی نماز ہے کہ بندہ بیٹھا رہے اور جب دیکھے کہ سورج میں زردی آ گئی ہے، یعنی عصر کی نماز کا ٹائم ہے، بیٹھا ہے، فرمایا یہ مومن کی نماز نہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا یہ منافق کی نماز، بیٹھا رہا ہے اور جب دیکھا کہ سورج میں زردی آ گئی ہے، اب سورج ڈھلنے لگا ہے اور مشرکین کی پوجا کا وقت ہو گیا ہے تو جلدی سے اٹھا ہے اور جلدی سے 4 رکعتیں اس نے مار لی ہے، جس طرح کہ مرغی زمین پر چونچ مارتی ہے، اس طرح جلدی سے اس نے نماز پڑھ لی ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو نماز تو پڑھتا ہے پر اپنی نماز میں اپنے رب کو ذرا بھی یاد نہیں کرتا۔ یہ منافقوں جیسی نماز ہے، بیٹھا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، غافل ہے، اٹھتا ہی نہیں۔ یہ کوئی نماز ہے؟ جلدی سے اٹھا ہے آخر میں کہ اب ٹائم بڑا ہو گیا ہے، اب ذرا جاؤں۔ اور یہ میں نے ڈھیر سارے لوگ دیکھے، کر لیتے ہیں، ہو جاتا ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ وہ ایک نا رنگیلا بادشاہ گزرا ہے دلی کا، اس کا نام تھا، تو وہ ہندوستان پہ حملہ ہو گیا تو دلی اس کا پایا تخت تھا، دارالحکومت تھا۔ لوگوں نے اسے کہا کہ دشمنوں نے ہندوستان پہ حملہ کر دیا، تو کہنے لگا دلی دور است، دلی ابھی بڑی دور ہے۔ انہوں نے کہا وہ راجستھان آ گئے، کہنے لگا دلی دور است۔ انہوں نے کہا وہ تو یہاں تک آ گئے ہیں، بدایوں احمد آباد آ گئے، دلی دور است۔ انہوں نے کہا وہ تو بالکل شہر میں داخل ہونے لگے ہیں، کہنے لگا دلی دور است۔ انہوں نے کہا پھر وہ دلی آ گئے ہیں، کہنے لگا باندھو سماد اور بھاگو۔ وہ بھائی کچھ لوگوں کا دلی ساری زندگی کر لیتے ہیں، ہو جائے گا انشاءاللہ، فکر نہ کریں، بس آپ ٹینشن ہی نہ لیں۔ یہ غفلت ہے، یہ سستی پیدا کرتی۔ عبادت میں سستی آتی ہے جب آپ غافل ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، جب انسان
गाफिल हो जाता है, फिर कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करता है। जब लोग छोटे छोटे गुनाहों को करना शुरू करते हैं ना, तो गफलत आ जाती है। एक गलती हो गई, कोई बात नहीं, एक और हो गई, कोई बात नहीं, एक और हो गई। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे ना, या मदरसे में पढ़ते थे, तो एक छुट्टी कर लेते थे स्कूल से, तो एक और करने को दिल करता था, एक और करने को दिल, वो रूटीन खराब हो गई ना, एक और करने को दिल करता है। जब कोई आदमी एक नमाज छोड़ देता है ना, फिर एक और छोड़ देता है, माज़अल्लाह एक और छोड़ता है। आपको पता है ये लोग बहुत ज़्यादा मसाइल में उलझ क्यों जाते हैं? एक झूठ बोलते हैं, फिर उसको छुपाने के लिए 2 झूठ और बोलते हैं, फिर उसको छिपाने के लिए 4 झूठ, फिर वो मिजाज ही झूठ का हो जाता है, फिर सच की आदत ही नहीं रहती। ऐसे गाफिल हुए सच से, ऐसे गाफिल हुए कि फिर वो झूठ ही झूठ रह गया, बदयांती बदयांती रह गई। हर वक्त इसको कोई कहानी सुना, उसको कोई कहानी सुना। ये जो तकवा होता है ना, ये बंद बांधता है इंसान के आगे। बंदा इतना बड़ा परहेजगार होता है कि छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल करता है। सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सैलाब अचानक नहीं आते, पहले दरिया के बंद में छोटा सा सुराख होता है, अगर उसे बंद कर लिया जाए तो फिर वो खुला नहीं होता, लेकिन अगर वो बंद ना किया जाए, दरिया के बंद में जो शिगाफ पड़ा है, तो फिर बड़ा हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर एक टाइम आता है कि वो सारा तोड़ देता है शिगाफ। तो छोटे छोटे गुनाह पहले लोग करते हैं, फिर वो कबीरा गुनाहों के मुर्तकिब हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन अपने गुनाह को इस तरह देखता है जैसे वो किसी पहाड़ के नीचे है। ये पहाड़ है, अभी मेरे ऊपर गिर पड़ेगा, डरता है मोमिन। और फरमाया मुनाफिक, फासिक और फाजर अपने गुनाहों को इस तरह देखता है जैसे नाक पे मक्खी बैठी हुई, अभी मैंने उड़ा देनी है, कोई मसला ही नहीं, उसके लिए गुनाह कोई मसला ही नहीं, जुर्म कोई मसला ही नहीं। ये गफलत की वजह से होता है कि बंदा कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब हो जाता है। और तीसरा पता नुकसान क्या होता है? इंसान की बुराइयों में रग़बत हो जाती है। जब आप गाफिल होते हैं ना, तो बुराइयों में, मैंने अपने एक बड़े प्यार वाले दोस्त को एक गलती करते देखा, एक कोताही करते देखा। आज आपसे शेयर कर रहा हूं, मैंने उनको ना किसी को गाली देते देखा,